کہ IRGC جو ہے وہ اریسٹ کر سکتی تھی اگر ایسا کچھ ہوتا. یہ وہ سارے نوجوان ہیں جو آیت اللہ نے اپنے ہاتھ سے میڈیا میں, وہاں پہ پولیس میں, وہاں پہ افواج کے اندر, وہاں پہ جتنے ریاستی ادارے ہیں اس میں خود انسٹال کیے ہیں. تو یہ سمجھ لینا کہ رجیم کمزور ہو چکا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ جو بات کی جاتی ہے آیت اللہ کے بارے میں, یاد رکھیں آیت اللہ کو ہمیشہ ویسٹ نے پینٹ کیا ہے ایک مانسٹر کے کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ یہ دیکھیں اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتے, وہاں پہ یہ صورتحال ہے. تو کس کی وجہ سے ہے؟ وہاں پہ اگر لائف سیونگ ڈرگز نہیں ہے, وہاں پہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ نہیں لگ سکتا, تو اس کی بڑی وجہ اکنامک سینکشنز. آپ 79 سے معاشی پابندیاں لگاتے ہیں کہ کوئی فارماسوٹیکل کمپنی جو ہے دوائیاں بھیجنے پہ راضی نہیں کیونکہ شپمنٹ کے لیے انشورنس انہیں نہیں ملتی ہے. اچھا یہ بات درست ہے کہ یہ حملہ اس لیے کیا گیا کیونکہ اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران ترقی کر رہا تھا. ترقی تو آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے, لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی تک ایران جو ہے اس طریقے سے ویک نہیں ہو پایا. اور اس کے اندر ہمیں ضرور رشیا کی بات کرنی چاہیے اور چائنا کی. دیکھیں چائنا پہ نو ڈاؤٹ جو ایک بات کی جا رہی تھی گلوبل ورلڈ آرڈر کے اندر, وہ اب اپنے ملٹری مسل شو کس کر رہا ہے. سپٹمبر میں جو پریڈ ہوئی ساری دنیا نے دیکھی, تو مجھے لگتا ہے کہ جو بڑا رول انہیں پلے کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. نہ روس نے نہ چائنا نے. چلے روس کو تو ہم کسی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ کریں گے. اور اس کی بڑی وجہ ایکسپیکٹ کرنے کی یہ تھی طارق صاحب, پچھلے ہفتے انہوں نے آبنائے ہرمز کے اندر نیوی کی ڈرلز کی, تو ایک امپریشن گیا کہ جیسے جو ہے یہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو شو کیس کیا جا رہا ہے یہ وہاں پہ کھڑے خلیج گلف کے اندر جو امریکی بحری بیڑا ہے اس کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے اگر آئیں گے تو شاید ہم کو سپورٹ کریں. لیکن میرا ماننا ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل سپورٹ حاصل نہیں, کیونکہ خبریں آ رہی ہیں ویسٹرن پریس سے کہ جو انٹیلیجنس دی جا رہی ہے حملے کرنے سے متعلق وہ ادھر سے آ رہی ہے. اور پھر 16 طیارے ان کے آئے تھے جو کہ ویسٹرن پریس نے رپورٹ کیا, انہوں نے اپنے ٹرانسپونڈرز بند کر دیے تاکہ لوکیشن کی ڈیٹیکشن نہ ہو, اور کچھ سرویلنس کا سامان اور دیگر جو میزائل سے متعلق ایندھن ہے وہ انہیں ہینڈ اوور کیا. چلیں ہم کسی حد تک اس کو مان لیتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اگر 85% تیل آپ اٹھا رہے ہیں ایران سے اور آبنائے ہرمز چوک پوائنٹ بن سکتا ہے, تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ آگے جا کے کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایرانین بھی اس حد تک سمجھتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ بھی یہ رپورٹنگ ہوئی ہے کہ ایران کو کیا پیٹرول پمپ سمجھا ہوا ہے کہ صرف پیٹرول پمپ جو ہے اس کے پیٹرول نکال لو اور اس کے بعد ہم ولنریبل رہیں. اور روس کو ہم کسی حد تک اس لیے آپ نہ کہہ سکتے ہیں, آپ کے مائلیج دے سکتے ہیں کہ وہ یوکرین کے اندر پراپر وار لڑ ہے, اور لیکن اس نے ڈرون ٹیکنالوجی یہیں سے لی ہے. اور ایک اور بات یہاں پہ ناظرین کو بتائیں, سب سے زیادہ جو سٹرائکس ایران کر رہا ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے تھرو کر رہا ہے. ابھی شاہد جو ڈرون ہے ان کا, امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی یہ ہے کہ ان کا جو سٹاک پائل ہے, جو ذخیرہ ہے ان کا میزلز کا, بیلسٹک میزلز کا, اسے ڈائلیوٹ کر دیں, کس طرح سے ڈرین کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ چھوڑیں, تاکہ وہ جو 3500-4000 تک کا فگر آ رہا ہے اس میں میکسیمم ان کے پاس ختم ہو جائیں, اور جو سائٹس ہیں میزل بنانے والی فیکٹری ان کو ٹارگٹ وہ کر رہے ہیں. لیکن ایرانین بھی بڑا اسٹریٹجکلی منوور کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ڈرونز کو میکسیمم جو ہے اڑا کے ہٹ کر رہے ہیں, اور جہاں انہیں لگتا ہے گنجائش ہے وہاں پہ میزل چھوڑیں. ابھی تک انہوں نے سپر سونک جو 400 سیکنڈ میں تل اویو پہنچ سکتا ہے نہیں کیا. اور کل کی خبر ہے بیت شمس جو کہ ان کا شمالی یروشلم کا شہر ہے, وہاں کے اوپر انہوں نے ہٹ کیا. ایک جو وہاں پہ عمارت تھی 9 لوگ مارے گئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہلاکتوں کا خدشہ ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ آل آؤٹ وار کے اندر جو ہیں ایران جان بوجھ کے زیادہ تیزی سے ہٹ کر رہا ہے, مؤثر انداز سے ریٹیلیشن کر رہا ہے تاکہ جنگ جو ہے طول نہ پکڑے. اچھا جنگ اسی شدت سے جاری رہتی ہے تو کتنا عرصہ تک جاری رہ سکتی ہے؟ اور اگر اسرائیل اور ایران تو لڑی خود رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے, تو کتنے عرصے تک کنٹینیو رہی؟ میرا خیال کہ یہ جنگ جو ہے وہ طول پکڑے گی. اس کی بڑی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل انٹرویو میں کیا ہے کہ آئی ایم ناٹ لوکنگ فار پروٹریکٹیڈ وار. میں طویل جنگ کا حامی نہیں ہوں, میں مؤثر جنگ کا اور مختصر جنگ کا حامی ہوں. تو اور دوسری طرف جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, تو مجھے لگتا ہے وہ تابوت میں لاشیں جب رکھی جا رہی تھیں وہ مناظر دیکھ چکے ہیں مارالاگو میں, اور انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں آنے والے ہیں, اور ایک پریشر جنریٹ ہو رہا ہے. یاد رکھیں اگر آپ مماثلت کریں نا عراق وار کی اور ایران وار کی 2003 اور ابھی, تو آپ کو بڑی سملیرٹیز ملتی ہیں, لیکن اس کے اندر پھر بھی انہوں نے نیریٹو شیپ کیا جھوٹا سچا CNN کے تھرو ہے, ٹھیک ہے بالکل. اور انہوں نے کسی حد تک کانگریس کو اپروول ان کا جو ہے نا وہ سیکھ کیا. یہاں پہ کانگریشنل اپروول نہ 12 جون کو تھا نہ ابھی تھا. اور ابھی آپ کو میں بتاؤں سینٹ نے کل بات کی ہے, ان کا ایک گروپ ہے گینگ آف 8, 4 ڈیموکریٹس کے ہیں اور 4 ریپبلکنس کے ہیں. انہوں نے آرمڈ سروسز کمیٹی میں کہا مارکو روبیو کو جلدی ہمیں بریفنگ کرو کہ ہمارے انٹرسٹ
انٹرسٹ کیا تھے, اہداف واضح آتے, کیونکہ ہم لاشیں دیکھ رہے ہیں امریکہ میں آتے ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک انٹرنل وار ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ مینج نہیں کر پائیں گے, اور سینٹ کے پاس اختیار ہے. طارق صاحب, انہوں نے پچھلی دفعہ 12 جون سے پہلے انہوں نے 2019 میں جب اسٹرائک لانچ ہوتی ہے قاسم سلیمانی پہ, تو ڈرون مارا گیا تھا وہاں کے اوپر ہے, انہوں نے پینٹاگن کو کہہ کے اس کے اختیارات صدر کے روک لیے تھے, کیونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی آپ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر ان چیکڈ امپیونٹی نہیں ہے. اگر کانگریس کو جس لمحے محسوس ہوا کہ امریکہ کے انٹرسٹ جو کمپرومائز ہو رہے ہیں, تو وہ ضرور انٹروین کرے گی وہاں پہ, اور ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیپ بیک کر جائیں گے. جی, اور مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ان قریب پریس کانفرنس کر کے یہی کہیں گے وی ہیو ون. 2-3 چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ رجیم چینج کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا ایران میں, کیونکہ ان کے ٹیئرز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بتائیں کہ اس خطے کو خطرہ ہے, خطے میں کیا طاقت کا توازن ہوگا, کیا بڑی تبدیلی آ سکتی ہے, اور امپیکٹ کیا خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ ہماری جو مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس ہیں ان پر بھی مطلب آئے گا اسی طرح سے. جیسے مڈل ایسٹ کی اسٹیٹس جو ہے نا, آپ کو ان کے بھی فریم ورک کو بھی سمجھنا پڑے گا. طارق صاحب, کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ملٹری اس طریقے سے آپ بلڈ اپ نہیں کر پائیں, امبولڈن نہیں کر پائیں؟ اس کی وجہ ہے ان کی بادشاہتیں. انہیں پتا جس دن آرمی چیف اچھا لگا دیا, جس دن ہم نے فوج کا سائز بڑھا دیا, تو یہ ہمارے سر پہ گن رکھ لیں گے. وہ مصر میں دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے سیسی بیٹھا ہوا پاورفل لیڈر ہے, انہوں نے دیکھا صدام حسین کو, انہوں نے لیبیا کو دیکھا. وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کے اوپر جو ہے, یا ایران کو دیکھ رہے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ہماری بادشاہت جو ہے اس کی گارنٹی یہ ہے کہ ہم اپنی فوج جو ہے اس کو کم سے کم رکھیں اور زیادہ انحصار کریں سیکیورٹی کا امریکہ پہ. اسی لیے تو وہاں پہ ملٹری کی انسٹالیشن ہے. یاد رکھیں, انہوں نے ہائی رائز بنائی, لیکن یہ نہیں سوچا کہ ملٹری کا بلڈ اپ کتنا ضروری ہے ایک ریاست کی ساورینٹی اور ٹیریٹوریل باؤنڈری کے بچاؤ کے لیے. ایران نے بہتر کام کیا اس طرح سے. آپ چیک کریں, کیا ہم پاکستانی خوش نہیں ہم اس ساری صورتحال میں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس تو نیوکلیئر ویپن ہے. تو جو تنقید وغیرہ تھی اب تو خاموش کر کے بیٹھے ہیں. اب تو وہ وائسز بھی جو ہمیشہ پروگریسو ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں زیادہ خرچ کرنا چاہیے عوام کی فلاح و بہبود پہ, آج کی دنیا تو ویسا کوئی فریم ورک نہیں آفر کر رہی ہے. ڈیفنس مضبوط ہے, بالکل ڈیفنس مضبوط ہے, اور یہ ہونا چاہیے ڈیفنس مضبوط آج کی دنیا میں. مڈل ایسٹ اسٹیٹس کا نہیں ہے اس طرح سے, ان کا نہیں. اور انٹرسٹنگ بات طارق صاحب کہ وہاں کے اوپر ایک گروپ بنایا, ایک آپ کو 2017 کے اندر ایک باڈی بنائی گئی تھی وہاں کے اوپر, جسے کہتے ہیں کہ IMCTC, اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن, جس کے سربراہ جنرل راحیل شریف ہیں. اب وہ 2017 میں جو بنائی گئی اس میں 47 کنٹریز تھے مسلم, اس میں 4 ملک نہیں تھے. اس میں لیبنان نہیں تھا, شام نہیں تھا, عراق نہیں تھا, اور ایران نہیں تھا. شیعہ ورلڈ نے کہا یہ ہمارے خلاف اتحاد ہے, اور کاؤنٹر ٹیررزم آپ کیا کر رہے ہیں, انہیں لوپ میں نہیں لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک جو ہے IMCTC کوئی انیشیٹو لینے کے قابل نہیں. ابھی تک اس نے کچھ ایسا نہیں کیا, کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. GCC نے اجلاس بلا کے ضرور کہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر حالات اسی طریقے سے نہج سے آگے بڑھتے رہے تو تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. اور یاد رکھیں اس کے اندر ریفلیکشن ہے تھرڈ ورلڈ وار کا. اور کیسے کل جرمنی نے, فرانس نے اور UK نے مشترکہ طور پہ کہا کہ ہم اس جنگ کے اندر خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں. اور امریکہ کو برطانیہ نے ڈیاگو گارشیا کے اندر کہا ہے کہ آپ کے جو وہاں کے اوپر کھڑے ہیں جہاز, آپ انہیں اڑائیں. اور خبریں آ رہی ہیں B-2 بمبارڈمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے, اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. اور ایک اور میں بات ناظرین کو بتا دوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں تھرڈ ورلڈ وار ہے. ابھی رپورٹ آئی ہے ACLED جو آرمڈ دنیا کے اندر جو ہو رہے ہیں اپنا کنفلکٹس, اس کے حوالے سے ایک واچ ڈاگ ہے جو لوکیشن کے ساتھ ڈیٹا دیتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں ہر 6 میں سے 1 انسان اس وقت جو ہے وہ وار زون کے اندر رہ رہا ہے. اور ان کا ماننا یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2026 وہ سال ہے جس میں سب سے زیادہ آرمڈ کنفلکٹ ہوئے ہیں. اور ان کے مطابق 130 سے زیادہ آرمڈ کنفلکٹ ہیں, اور دنیا کی 25% سے زائد آبادی اس وقت جنگوں کے اندر ہے. وہاں پہ سول وار ہو رہی ہیں, فارمل وار ہو رہی ہیں, انسرجنسی ہو رہی ہے, اور ان کے مطابق 60 کے قریب کنٹری ڈائریکٹ وار کا حصہ ہیں. تو میرے خیال میں, اور یاد رکھیں ابھی AI کی وار, الیکٹرانک وارفیئر کی ہم نے بات نہیں کی, اور یہ دنیا جو ہے مجھے لگتا ہے زیادہ خطرناک ہو چکی ہوئی ہے. پہلے تو ایک آدھ کنٹری کے پاس ایٹم بم تھا, بلکہ ایک ہی کنٹری تھا امریکہ. ابھی ٹیکنیکلی 5 کنٹری ڈکلیئرڈ ہیں, باقی پاکستان, انڈیا, نارتھ کوریا, اور اس کے علاوہ جو لیتھل ویپنز ہیں وہ بھی کئی کنٹریز کے پاس ہیں, بلسٹک ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ AI کا فنامنا اور یہ چیزیں دنیا کے اندر ایک ایسا رجحان اور ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ملک اٹھ کے کسی ملک کی قیادت کو ایلیمینیٹ کر دے گا.